خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. خواتین و حضرات، آج دو اشعار میری نظر سے گزرے. پنجابی کے شعر، احمد سعید صاحب اس کے شاعر، لیکن اس کو میں نے جس انگ سے دیکھا وہ انگ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ اشعار کچھ یوں ہیں کہ اکھ وچ مٹی پائی جاؤ پائی جاؤ، ملک نو رل مل کھائی جاؤ، لسی صحت لئی چنگی شے، دودھ وچ پانی پائی جاؤ. خواتین حضرات، جو پہلا شعر ہے نا کہ اکھ وچ مٹی پائی جاؤ، ملک نو رل مل کھائی جاؤ، تو یہ جو پی ڈی ایم کا گٹھ جوڑ ہے، یہ شعر ان پہ بڑا صحیح بیٹھتا ہے کہ پچھلے 40 سالوں سے جس طرح انہوں نے لوگوں کی آنکھوں میں مٹی اور دھول جھونک کر اس ملک کا ستیہ ناش کیا، کھایا پیا، وہ ہمارے سامنے ہے. یہ ہماری سیاسی جماعتیں، وہ جماعتیں جنہوں نے ملک پہ رول کیا، یہ شعر اس کی عکاسی کرتا ہے، ان کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، انہوں نے جو اس ملک کے ساتھ کیا اس کی عکاسی کرتا ہے. اور دوسرا شعر کہ لسی صحت لئی چنگی شے، دودھ وچ پانی پائی جاؤ. یہ شعر غالباً سوٹ کرتا ہے ہمارے طاقتور حلقوں کو. لسی کو ریپلیس کریں جمہوریت سے اور صحت کو ریپلیس کریں ملک سے، تو یہ شعر یوں بنے گا کہ جمہوریت ملک لئی چنگی شے، دودھ وچ پانی پائی جاؤ. یہ جمہوریت کے نام پر اس ملک میں جو کھلواڑ ہوا ہے ہمیشہ، اس سے جمہوریت کا وہ جو اصل جو اس کا اسیر ہے وہ ختم ہی ہو کر رہ گیا ہے. جمہوریت کا اصل جو مطلب ہے وہی ختم ہو گیا ہے. مخلوط حکومتیں لائی گئیں، اصل پاور جو ہے وہ نہیں رہی. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جس طرح لسی میں پانی ڈالتے جائیں، وہ نظر تو لسی آتی ہے لیکن اصل میں لسی ہوتی نہیں. یہی حال ہماری جمہوریت کا بھی ہے کہ اس میں اتنا ملاوٹ ہو چکی ہے، اتنا پانی ملایا جا چکا ہے کہ اب صرف نام کی جمہوریت ہی رہ گئی ہے. تو میں نے سوچا کہ آج ان اشعار کے ساتھ آپ کے ساتھ آغاز کروں. عمران خان صاحب نے اب سے چند لمحے پہلے ایک بہت دھواں دھار پریس کانفرنس کی. عمران خان صاحب کا خاصہ یہ ہے گو کہ بہت دنوں سے وہ اس طرح جلسے نہیں کر رہے، لیکن جس وقت بھی آتے ہیں دھڑلے کے ساتھ آتے ہیں. اور آج ایک مرتبہ پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنے تمام مخالفین کو، اپنے تمام اداروں کے متعلق وہ بہت کھل کر سامنے آئے اور بڑی اوپن اور ایک سٹیٹمنٹس دیں جو ایک کے لیڈر کا جو ہے وہ خاصہ ہے. عمران خان صاحب نے ایک اعظم سواتی کے حوالے سے کہا کہ جتنا ان پہ ظلم اور بربریت ہوئی اس کا حساب جو ہے وہ لوگوں کو دینا ہوگا. انہوں نے کہا این اور 2 ہو رہا ہے، لوگوں کے کیسز ختم ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ شہباز شریف کے جو بیٹے ہیں وہ جناب بالکل پوتر ہو کر ایک مرتبہ پھر اس وطن میں آ گئے ہیں، اور آ کر ان کو جس طرح ہار پہنائے گئے گویا کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی فتح کی ہے، کوئی بہت بڑا کانٹیننٹ فتح کیا ہے اور اس ملک پر آ گئے ہیں. عمران خان صاحب نے آج کہا کہ نواز شریف الٹا بھی ہو جائے تو وہ بھی الیکشن نہیں ہونے دے گا، کیونکہ ہم نے کل کے ویلاگ میں بھی بات کی تھی کہ اس وقت پی ڈی ایم کو یہ پتا ہے کہ آج اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ان کا پتہ صاف ہے، انہوں نے الیکشنز ہار جانے ہیں. اور عمران خان نے پاکستان میں تاریخی مقبولیت کے ساتھ، اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ حکومت میں آنا ہے. اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ نواز شریف جو ہے وہ الیکشنز نہیں ہونے دے گا. ان کا یہ جتنا پرولونگ ہو سکتا ہے اتنا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کو نواز شریف کو عمران خان صاحب نے کہا کہ خوف ہے کہ اگر وہ ہار گئے تو کیسز شاید دوبارہ کھل جائیں گے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس ملک میں جو ہے وہ کس قسم کا انصاف ہو رہا ہے کہ مقصود چپڑاسی اور جو ان پر شہباز شریف پر جو مقدمات تھے منی لانڈرنگ کے، اس کے 4 گواہان جو ہیں وہ اس دنیا سے اب جا چکے ہیں. میڈیا کے حوالے سے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ وہی میڈیا جو ہمارے دور میں جب چیزیں سٹیبل ہو رہی تھیں اکنامکلی، ملک جو ہے وہ ایک ٹھیک ڈگر پہ پہنچ رہا تھا، ایکسپورٹس ہماری بہتر ہو رہی تھیں، اس وقت اس میڈیا نے دن رات ایک کیوس کریٹ کیا، لوگوں کو پریشان کیا کہ مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں پر پہنچ چکی ہے. حالانکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ مہنگائی ہوئی، جس کی وجہ سے جس کا کہ ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ پاکستان میں بھی آیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 24% تک پہنچ چکی ہے، لیکن چونکہ یہ منافق میڈیا ہمارا، منافق ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں وہ اس وقت گنگے اور بہرے بنے ہوئے ہیں، گویا کہ ان کے دلوں پر جو ہے وہ موریں لگی ہوئی ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ ضمیر بیچ کر آپ چوروں کو نہ بچائیں. یہ انہوں نے میڈیا کو یہ بات کی، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. یہاں پہ تو ٹی وی اونرز جو ہیں وہ جا کے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جناب ہمارا تو یہ دھندا ہے اور ہم جو ہے وہ
اس کو ایز اے دھندا لیتے ہیں, ہم صحافت کے طور پر جو ہے وہ اس کو نہیں لیتے. عمران خان صاحب نے کہا کہ جب ہمارے ہاں قیمتیں کم تھیں تو اس وقت کیوں نہیں بتایا جاتا تھا کہ ہاں قیمتیں کم ہیں. اب جس وقت مہنگائی اتنے عروج پر پہنچ چکی ہے, غریب کا جو ہے وہ اتنا مشکل حال ہو چکا ہے, اب جو ہے وہ سب خاموش ہیں, چپ ہیں اور کوئی بھی بول نہیں رہا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے دوسری بات یہ کی کہ جو کہ بڑی اچھی بات ہے, انہوں نے کہا کہ ادارے جو ہیں, جو ملک اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں, میں نے اکیلے نے, عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹھیکہ نہیں لیا ہوا اس ملک کا, میں اس ملک کا ایک لیڈر ہوں اور میرا یہ فرض ہے کہ میں لوگوں کو سچ بتاؤں. بے شک یہ میرے پہ آرٹیکل 6 لگانا چاہتے ہیں, بے شک آرٹیکل 6 لگا دیں, لیکن میں لوگوں کو سچ بتاؤں گا کہ اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے اور اس ملک کے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ادارے کو جو ہے وہ ملک کے متعلق سوچنا ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ملک جو ہے وہ اب ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, اور اگر یہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا تو معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. اور عمران خان صاحب نے کہا یہ ان کا صرف ایک مقصد ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے متعلق, انہوں نے کہا کہ یہ مجھے صرف اور صرف نااہل کرانا چاہتے ہیں, ان کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کسی طرح صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے اور وہ سنجیاں ہوجڑ گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے. ان کی خواہشات یہ ہیں کہ یہ اس طرح کریں. اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ کیسز ڈھونڈ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ گھڑی تو مجھے گفٹ ملی تھی, میری مرضی کہ میں وہ گھڑی بیچوں یا جو بھی کروں. لیکن خواتین و حضرات, سوچنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گھڑی کی وجہ سے یہ جو پچھلے 6 مہینوں میں کہ عمران خان نے وہ گھڑی بیچ دی, تو اس کی وجہ سے یہ جو 24% جو ہے مہنگائی اس گھڑی کی وجہ سے آئی ہے. کون لوگ ہیں یہ؟ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اور ایک اندیا دیا, انہوں نے کہا شہباز گل پر جن لوگوں نے مقدمہ کیا ان کو بھی ہم دیکھیں گے, چیک کریں گے کہ کس نے کیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ 7 مہینے میں جو ظلم ہوا میڈیا پر اس کی تاریخ نہیں ملتی. خواتین و حضرات, یہ 7 مہینے باقی پاکستان کی تاریخ میں لکھے جائیں گے کہ جس طرح میڈیا پر بدماشی ہوئی, جس طرح میڈیا پر ظلم ہوا, ٹی وی چینلز کو بند کیا. عمران خان صاحب نے ان کا حوالہ دیا. ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا, سمیع ابراہیم کے ساتھ جو ہوا, صابر شاکر ہمارے سب کے پسندیدہ آج بھی وطن سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جمیل فاروقی کے ساتھ جو ہوا, اعظم سواتی, شہباز گل, اور پھر وہ جو لانگ مارچ میں اس طرح کی شیلنگ اور لوگوں کو جو جاں بحق ہوئے, یہ تاریخ کبھی بھی نہیں بھولے گی. عمران خان صاحب نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں ان کو اب سوچنا ہوگا اس ملک کے متعلق. ان کو بھی پتا ہے کہ کون جو ہے وہ چور ہے, کون کس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا, لیکن وقت آ گیا ہے کہ وہ بھی سامنے آئے. الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو الیکشن کمشنر ہے, آج انہوں نے پھر دوبارہ یہ بات کی کہ یہ نون لیگ کا جالا ہے, پیپلز پارٹی کا جالا ہے, یہ ان کا ورکر ہے جو اس وقت وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کی موجودگی میں عمران خان صاحب اپنے اس سٹانس پہ قائم ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا ہاں اگر یہ مجھے نااہل کرتا ہے جس پہ کہ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ اور ذلت کمائے گا اور ذلیل ہوگا, یہ عمران خان صاحب نے بولا ہے. عمران خان صاحب نے یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک لیڈر ہوں, میں ہمیشہ قوم سے سچ بولوں گا, ان کو اصل حقائق بتاؤں گا. بے شک یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پہ آرٹیکل 6 لگائیں, انہوں نے کہا کہ لگائیں میرے پر آرٹیکل 6. اور ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات عمران خان صاحب نے کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو رجیم چینج ہوئی, یہ سازش جو ہے اس سے زیادہ بڑی ہے. عمران خان صاحب حوالہ دے رہے تھے کہ رجیم چینج کی وجہ سے جس طرح بھی اکانومی ڈاؤن ہوئی ہے اور اب ہمارے پہ 14 ارب کا آلریڈی خسارہ ہو چکا ہے, اس پی ڈی ایم کا تحفہ جو ہے جس نے بھی یہ رجیم چینج کیا. پاکستان چونکہ فائنینشلی ڈاؤن ہے, تو انہوں نے کہا کہ رجیم چینج جو ہے اس سے بڑی سازش جو ہے اس ملک کے ساتھ کہیں ہو رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے تو آپ آئی ایم ایف یا لوگوں کے پاس جس وقت پیسے مانگنے جائیں گے, اگر آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں یا انٹرنیشنل ملکوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی ڈکٹیشن پر آپ سے وہ کچھ منوائیں گے جو آپ سوچ نہیں سکتے. اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کلچرل چینجز پہ آپ سے بات کریں گے. سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات جو اس وقت دنیا کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے وہ پاکستان کا نیوکلیئر ویپن ہے, اور اس پہ بہت ساری بات اسرائیل کی طرف سے بھی ہوئی, امریکہ کی طرف سے بھی ہوئی کہ پاکستان کا نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ واحد پاکستان اسلامی ملک ہے جس کا نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ ان کو کھٹک رہا ہے. اور اگر پاکستان اس سٹیج میں پہنچ جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں, یہاں مہنگائی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے, وینزویلا والا چکر ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ $1 جو ہے وہ کئی ملینز کے برابر ہو جاتا ہے, تو آپ سوچیں, خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, اللہ تعالیٰ پاکستان پر ایسا وقت کبھی نہ لائے, لیکن یہ لوگ اسی ایجنڈے پر گامزن ہیں. انہوں نے کہا کہ چوروں کو, سارے چوروں کو این آر او مل گیا. عمران خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی, سارے چوروں کو این آر او مل گیا, تو جو جیلوں میں موجود قیدی ہیں پورے پاکستان میں
انہوں نے کہا کہ پھر چاہیے یہ کہ ان بیچاروں کو بھی وہ نکال دیں جو ایک کبوتر چوری اور مرغی چوری میں بھی جیل کی سزا کاٹ رہے ہیں یا چند ہزار کی خاطر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو بھی جو ہے آپ جیلیں خالی کر دیں اور ان کو بھی NRO دے دیا جائے۔ بالکل جناب، انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ اربوں خربوں جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، اس وقت وہ ڈرائی کلین ہو کر نکلتے جا رہے ہیں، اور تو باقی لوگوں کا کیا قصور ہے۔ اور ایک اور بات عمران خان صاحب نے کی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف پر، PDM پر دنیا کا کوئی بھی 88% دنیا کا کوئی بھی ملک ان پر اعتماد نہیں کرتا، کیونکہ یہ آلریڈی گندے ہو چکے ہوئے ہیں، لوگوں کو ان کی اصلیت، ان کی کرپشن کا پتہ لگ چکا ہوا ہے۔ اور پاکستان میں موجود 88% جو صنعت کار ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ ان پر اعتماد نہیں کرتے، اور 100% جو ملک سے باہر لوگ ہیں وہ بھی ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جب بھی ان کو دوبارہ موقع ملے گا یہ ملک سے جو ہے وہ باہر فرار ہو جائیں گے، اور ان کو خوف یہ ہے کہ اگر عمران خان حکومت میں آ گیا تو کیسز دوبارہ کھلیں گے، اور اس لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان کو یا ہٹایا جائے، اور یا ان کو، عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے نااہل کیا جائے۔ خواتین و حضرات، ایک اور امپورٹنٹ اور آخری خبر یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کی شاید مبینہ طور پر عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ 10 دسمبر کو وہ ریٹائر ہوئے ہیں، تو اب دیکھیے کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے۔ ارشد شریف کے حوالے سے عاصم منیر صاحب کی ملاقات کی تصدیق حلقے کر رہے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور وہ جو خبر ان سے منسوب کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ارشد شریف کی والدہ کو یہ کہا ہے کہ وہ ارشد شریف کے قتل میں ملوث تمام قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اس خبر کے اندر ہی بہت بڑی خبر چھپی ہوئی ہے۔ آپ اس پہ غور کیجئے گا۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عاصم منیر کو وہ ہمت دے کہ وہ ارشد شریف کے قاتلوں کو تختہ دار تک لے کر جائیں۔ خواتین و حضرات، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔